ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آخر مسلمان قوم پریشان کیوں ہے؟ آخر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو کیوں رہے ہیں؟ ہمیں اس کا ریزن اور اس کی وجہ جاننے کی بے حد ضرورت ہوگی، تب جا کے ہم آگے اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں اور اپنی صحیح طریقے پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ یعنی اگر دوسرے لوگوں کے ظلم اور ستم سے بچنا ہے تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا ہماری کمزوری کہاں چل رہی ہے، ہم جو ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ اس بات پر غور کرنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے۔ میں اس کو مختصر طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا ہے، غیر مسلموں پر نماز کو فرض نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض کی ہے، غیر مسلموں پر فرض نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے، غیر مسلموں پر فرض نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے مسلمانوں پر، غیر مسلموں پر فرض نہیں کیا ہے۔ اب اگر اس کے بعد غیر مسلم نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز معتبر نہیں ہوگی۔ اب اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ معتبر نہیں ہوگی۔ اب اگر وہ حج ادا کرتا ہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم تو مکلف ہی نہیں ہے کہ وہ نماز اور روزہ رکھے، غیر مسلم تو مکلف ہی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، غیر مسلم تو مکلف ہی نہیں ہے کہ وہ حج ادا کرے۔ مکلف تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ پر جو ایمان لے آیا ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو مکلف بنایا ہے اللہ تعالیٰ باس پرس بھی اسی سے کرے گا نا۔ اس کو اور تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں۔ آپ کے پاس 2 آدمی کام کرتے ہو، یعنی آپ کے ورکرز 2 ہوں۔ آپ نے ان میں سے ایک سے کہا کل آپ کو ممبئی فلائٹ سے جانا ہے، دوسرے سے کچھ نہیں کہا ہے، اس نے کل اگنور کر دیا آپ کی بات کو۔ آپ نے پھر پرسوں کہا کہ بھائی کل فلائٹ سے ممبئی جانا ہے آپ کو، اس نے دوسرے دن پھر اگنور کر دیا۔ آپ نے پھر تیسرے دن کہا کل فلائٹ سے ممبئی جانا ہے، اس نے پھر تیسرے دن اگنور کر دیا۔ تو اب آپ بتائیں سزا کس کو دیں گے؟ اس کو دیں گے جس سے آپ نے کچھ نہیں کہا، یا اس کو دیں گے جس سے آپ 3 دن سے کہہ رہے ہیں؟ اس کو دیں گے جس سے آپ 3 دن سے کہہ رہے ہیں۔ اس کو آپ بالکل سزا نہیں دیں گے جس سے آپ نے کہا ہی نہیں ممبئی جانے کے لیے۔ اب اس مثال کو سامنے رکھ کر سمجھے، اللہ تعالیٰ نے نماز، روزوں، زکوٰۃ وغیرہ کا کس کو مکلف بنایا ہے؟ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ لہذا اگر خلاف ورزی کرے گا کوئی بندہ، جیسے آدمی آپ کے پاس کام کرنے والا ہے، اگر آپ کی خلاف ورزی کرے گا آپ اس کو سزا دیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف بنایا ہے، آپ نے نماز کو چھوڑا، آپ نے حج کو چھوڑا، سزا کس کو ملے گی؟ بتائیں کس کو ملے گی؟ مسلمان کو ملے گی نا۔ اس لیے کہ مکلف مسلمان کو بنایا ہے۔ یہ وہ ریزن ہے، اسی کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہی کیوں پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نماز پڑھنا، نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا روزے رکھو، ہم روزے نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا استطاعت ہے حج ادا کر، ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ ضرور سزا دے گا۔ اسی کو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں بیٹھے بٹھائے نماز چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، زکوٰۃ چھوڑ کر، حج چھوڑ کر ہم یہ چاہیں کہ حالات بدل جائیں، کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصول مقرر کر دیا ہے، میں اس وقت تک قوم کی حالت نہیں بدلوں گا جب تک قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اور چینج کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اور جب
کوئی قوم دوسرا راستہ اختیار کر لیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایک راستہ بتلایا کہ اس طریقے پر تمہیں زندگی گزارنی ہے، اگر اس کو چھوڑے گی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفتیں آئیں گی، پھر اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ شروع میں اللہ نے کہا سیدھے راستے پر آ جاؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لہٰذا ادا نہیں کرو گے اب ظلم کا شکار ہوگے، اب تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اسی لیے آج اگر دوسرے ملکوں میں نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو مسلمان قوم پریشان حال نظر آتی ہے۔ ہندوستان میں دیکھ لیں کون پریشان ہے؟ مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک راستہ بتلایا تھا اس کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے صحیح راستے پر آنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننا ہوگا، اس سے پہلے حالات درست نہیں ہونے والے ہیں۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان کیا ہے، جس کو شعب الایمان للبیہقی 1908 نمبر کی وہ روایت ہے۔ اس روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا آنے والے زمانے میں 3 کام ہوں گے، اور آپ توجہ کے ساتھ سنیں، وہ تینوں کام ہو چکے ہیں اور چل رہے ہیں۔ یعنی آنے والے زمانے میں مسلمانوں پر کیا کیا مصیبتیں آئیں گی اور کیوں آئیں گی، حضور نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ آنے والا زمانہ ایسا ہوگا کہ مسلمان صرف نام کے باقی رہ جائیں گے، یعنی ایک لیبل لگا ہوا ہوگا مسلمان ہے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے عبادات سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے لباس سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ مسلمان ہوگا۔ لہذا حضور نے اب سے 1400 سال پہلے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے، یہ زمانہ آئے گا مسلمان صرف نام کے باقی رہ جائیں گے، حقیقی مسلمان نہیں رہیں گے، اور جب اس طرح سے ہوگا تو مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہوں گے۔ یعنی جیسے غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا، مسلمان بھی نماز نہیں پڑھے گا، غیر مسلم سودی کاروبار کرتا ہے، غیر مسلمان بھی سودی کاروبار کرے گا، غیر مسلم نشے کی چیزوں میں مست ہوگا تو مسلمان بھی نشہ کرے گا اور نشے کے لیے تمام حربیں استعمال کرے گا۔ غیر مسلموں کی لڑکیاں جس طرح سے پھر رہی ہیں مسلمانوں کی لڑکیاں بھی اس طرح سے پھریں گی، اور یہ تمام صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ پھر کیوں شکایت ہے کہ مسلمان ظلم کا شکار ہیں؟ ہر آدمی مسلمان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے۔ غور تو کریں لیک کہاں سے ہو رہا ہے، غور تو کریں کمزوری کہاں ہے۔ کمزوری یہی ہے کہ ہم سیدھے راستے کو چھوڑ چکے ہیں، غیر مسلموں کے طریقوں کو اپناتے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے مسلمان قوم پر کہ 5 منٹ کے لیے صبح میں اٹھ کے آنے کے لیے مسجد میں تیار نہیں ہے، صبح میں 5 بجے اٹھ کر تھیٹر میں فلم دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں شکایت کرتے ہو ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے؟ اگر روش نہیں بدلی، اگر طریقہ نہیں بدلا تو اللہ کی طرف سے آفتیں اور مصیبتیں ایسی نازل ہوتی رہیں گی۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے طریقے کو چینج کرنا ہوگا، جس طریقے پر ہم چل رہے ہیں یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ تو وہ ہے جو اللہ نے اور رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ قیامت کے قریب مسلمان صرف نام کے باقی رہ جائیں گے، لیبل لگا ہوا ہوگا۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی تھی لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن مقدس کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، پڑھنے پڑھانے والے تمام لوگ موجود ہوں گے، سننے سنانے والے تمام لوگ موجود ہوں گے، مگر قرآن کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ آج آپ سروے کر کے دیکھ لیں، ہم نے قرآن مقدس کو صرف پڑھنے کی کتاب بنا دیا ہے، ہم نے قرآن مقدس کو صرف خیر و برکت کی کتاب بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو حضور نے یہ فرمایا تھا لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ ایک زمانہ آئے گا قرآن مقدس کے صرف
اوراق باقی رہ جائیں گے، پڑھنے پڑھانے والے موجود رہ جائیں گے، لیکن عملی زندگی میں اس کو اتارنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، قیامت کے قریب مسجد عالی شان بنیں گی، تمام مسجدوں کے اندر خوب ڈیکوریشن ہوں گی، مگر وہ نمازیوں سے خالی ہوں گی، وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ہدایت سے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اگر بھر بھی جائیں تو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، اور یہ ہو رہا ہے۔ مسجدیں خوب عالیشان بنا لی ہیں، مسجدوں کے اندر خوب پیسہ لگا دیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ تعمیری کام نہیں کرانا چاہیے، وہ ٹاپک الگ ہے، اس بات کو الگ رکھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ نماز مسجد تو بنا دی، اسے آباد کرے گا کون؟ کیا باہر کے دوسرے لوگ آئیں گے اس کو آباد کرنے کے لیے؟ کب آئے گا وہ وقت کہ جب ہم مسجد کے اندر آئیں گے؟ کب آئے گا وہ وقت کہ جب ہم نماز پڑھیں گے؟ کیا قبر میں جا کر اس کے بعد ہم مسجد میں آئیں گے؟ میرے بھائیو، مسجد تو ہم خوب بنا رہے ہیں، مگر ان کو آباد کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ ایک شعر تھا کہ پہلے کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، آج پکی ہیں مسجدیں تو کچے ہیں نمازی۔ یہی صورتحال ہے۔ یہ حضور نے بیان کیا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، مسجدیں خوب عالیشان ہوں گی، مگر وہ ہدایت اور نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان مسجدوں کو پر کرنا ہوگا، قرآن کو عملی زندگی میں اتارنا ہوگا، اور سچا اور پکا مسلمان بننا ہوگا، ورنہ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہیں گے، ظلم کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔